کراچی کے ایک پوش علاقے میں ایک پرانی شاندار حویلی تھی جس کا نام تھا نور منزل۔ اس حویلی میں رہتی تھی ایک لڑکی جس کا نام زارا تھا۔ ایک نرمی سے بولنے والی، شفاف اور نورانی چہرے والی لڑکی تھی۔ اس کا حجاب اس کی پہچان تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی گہرائی تھی جو دیکھنے والے کو روکنے پہ مجبور کر دیتی۔ زارا کا زندگی سے صرف ایک ہی تعلق تھا، اللہ۔ لوگ کہتے ہیں اس نے دنیا سے تعلق توڑ دیا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ زارا نے ایسا کیوں کیا۔ زارا کے گھر میں 2 لوگ رہتے تھے، ایک اس کی نانی اور ایک اس کی نوکرانی روبینہ۔ ہر روز زارا فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، پھر مسجد جا کر اندر بیٹھ جاتی۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خاموشی سے چائے دیتی، روٹی دیتی اور پھر چلی جاتی۔ امام صاحب کہتے یہ لڑکی کسی اور ہی مٹی سے بنی ہے، لیکن کچھ تو بات ہے، کچھ تو چھپا ہے۔ ایک دن ایک نیا پڑھنے والا جرنلسٹ سفیان اس مسجد میں آیا۔ اس نے زارا کو دیکھا، لیکن وہ صرف ایک مسکراہٹ دے کر چلی گئی۔ اس نے اپنے ایڈیٹر کو فون لگایا اور کہا، میں کراچی کے سب سے بڑی سٹوری ڈھونڈ رہا ہوں، شاید مجھے مل گئی۔ مسجد سے نکل کر ہمیشہ ایک ہی گلی سے گزرتی تھی جہاں ایک پرانا مقبرہ تھا۔ ہر روز جاتے وقت وہ اس مقبرے کے سامنے رکتی، آنکھوں میں آنسو بھر لیتی، پھر چلی جاتی، جیسے کوئی دل میں طوفان چھپا ہو۔ سفیان نے اس کی بات کو نوٹ کر لیا۔ سفیان نے روبینہ سے دوستی کی۔ ایک دن چائے پلاتے وقت اس نے روبینہ سے باجی کافی پرسکون جگہ لگتی ہے، کیا یہ کئی عرصے سے ہے؟ روبینہ کہتی، باجی کا پاسٹ وہی سب کچھ ہے، اگر کبھی سمجھنا ہو تو مقبرے کے اندر دیکھیے گا، پر کسی کو بتائیے مت۔ یہ لفظ سفیان کے ذہن میں چپ سا گیا۔ اگلی رات سفیان مقبرے میں گیا۔ اندھیرا تھا، لیکن ٹارچ کی لائٹ اس نے زمین پہ ڈالی۔ وہاں ایک پرانی تصویر تھی، ایک میاں بیوی کی شادی کی، اور اس تصویر میں جو لڑکا تھا زہرا کا ہسبینڈ لگتا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ زہرا نے تو کبھی شادی کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ اس تصویر کے نیچے لکھا تھا، راحل امان۔ سفیان کا دماغ گھوم سا گیا۔ زہرا کی شادی ہو چکی تھی، اس کا شوہر شہید ہو گیا، تو وہ اس مقبرے کے سامنے روز دعا کرنے آتی ہے۔ لیکن بات اتنی سمپل نہیں تھی۔ زہرا کا رشتہ میں اس مقبرے سے جڑا ہوا تھا۔ سفیان نے تصویر اپنے موبائل میں اسکین کی اور ترنت راحل امان کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا۔ انٹرنیٹ پہ ایک پرانا آرٹیکل تھا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ راحل ایک گورنمنٹ ایجنٹ تھا جسے دشمن ملک میں بھیجا گیا تھا۔ کہا گیا کہ وہ وہاں شہید ہو گیا، لیکن کسی نے اس کا جنازہ نہیں دیکھا، نہ ہی اس کی باڈی ملی۔ سفیان اب اس کہانی میں پوری طرح گھس گیا تھا۔ اس نے روبینہ کو دوبارہ ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ اگلے دن سے غائب تھی۔ ایک رات زہرا خود سفیان کے سامنے آ گئی، حجاب میں لپٹے ہوئے، چہرہ لیکن آنکھوں میں طوفان۔ زہرا نے کہا، تم جتنا جاننا چاہتے ہو جان لو، مگر ایک وعدہ کرو، اس کا استعمال شو یا فیم کے لیے نہیں کروں گی، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ سفیان نے سر ہلایا۔ زہرا نے ایک چادر بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ زہرا نے کہا، راحل سے میری ملاقات ایک اسلامک کانفرنس میں ہوئی تھی۔ وہ نورانی شخصیت کا مالک تھا، اس کی بات میں حکمت تھی، دل میں اللہ کا خوف۔ شادی کے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ صرف ایک بزنس مین نہیں ہے، ایک ایجنٹ ہے جو اسلامک ملکوں کے خلاف چلی جا رہی سازشوں کے حصہ توڑ رہا ہے۔ آخر مشن میں جانے سے پہلے اس نے مجھے کہا، زہرا اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو کبھی میری وفا کا غم دل میں نہ رکھنا، میں اللہ کا راستے میں ہوں۔ اس کے بعد 2 سال گزر گئے۔ سرکاری خط آیا، راحل شہید ہو چکا ہے، لیکن میرے دل نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ ہر رات سجدے میں گرتی ہوں، اللہ سے ایک ہی دعا، یا اللہ اگر وہ زندہ ہے تو اسے میرے پاس واپس لا، اگر شہید ہو گیا ہے تو مجھے بھی وفاداری کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ سفیان
ابھی اس کے جذبات میں ڈوبا ہی تھا کہ زہرا نے ایک اور راز کھولا۔ ایک ہفتے پہلے ایک چٹھی آئی تھی، بنا نام کے، صرف لکھا تھا، زہرا، سجدہ جاری رکھنا، وقت قریب ہے۔ اور یہ راحیل کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ سفیان کا دماغ چکرا گیا۔ کیا راحیل زندہ ہے؟ کیا وہ واپس آنے والا ہے؟ اور اگر ہاں تو کہاں ہے اب تک؟ دل میں امید کا دیا دوبارہ جل گیا تھا۔ ہر سجدے میں اب اس کی دعاؤں کا رنگ بدل گیا۔ ہر رات وہ مقبرے کے سامنے رک کر ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ، اگر وہ زندہ ہے تو اس کے قدم میرے در تک لے آ۔ ایک شام مسجد کے باہر ایک اجنبی آدمی کھڑا تھا۔ لمبی بڑی داڑھی تھی جو لوگ کوئی اسے پہچان نہیں رہے تھے، اور وہ روبینہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے زہرا سے ملنا ہے۔ روبینہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے آدمی کو زہرا کے گھر لے جانے سے پہلے ایک پرانی کتاب دی۔ اس کتاب میں راحیل کا نکاح نامہ تھا زہرا کے ساتھ۔ زہرا نے دور سے وہ کتاب دیکھی اور پھر روبینہ کے ہونٹ پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم زندہ ہو؟ زہرا کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ آدمی آگے آیا، آنکھوں میں آنسو۔ ہاں زہرا، مگر صرف جسم سے، روح تو تمہارے سجدوں سے ساتھ ہی جیت رہی ہے۔ مجھے زنجیروں میں باندھا گیا تھا، ہر روز مار کھاتا، لیکن اپنے ملک یا اللہ سے غداری نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا اپنی بیوی کو بھول جاؤ، وہ اب تمہارے بنا شادی کر چکی ہوں گی، لیکن مجھے یقین تھا تم سجدے میں ہو اور تمہاری دعا مجھے واپس لے آئیں گی۔ 2 سال کے بعد ایک مشن میں ان کا کیمپ تباہ ہوا۔ میں زخمی حالت میں بھاگ نکلا، لیکن سب سے پہلے یہاں آیا، تمہارے سجدے کی جگہ پر۔ پورا شہر ہل سا گیا۔ زہرا نے کبھی کسی سے اپنی کہانی نہیں کی، نہ ہی اس کے بعد ٹی وی یا میڈیا والوں سے ملی۔ اس کا کہنا تھا، یہ کہانی صرف اللہ اور سجدوں کے درمیان تھی۔ اگر راحیل واپس آیا ہے تو یہ میری دعاؤں کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کے کرم اور ثبوت ہے۔ راحیل اور زہرا مقبرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ زہرا نے وہاں سجدے میں گرتی تھی تو لگتا تھا اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ آج تجھے دیکھ کر لگتا ہے اللہ نے جواب دے دیا، تمہارا حجاب نے تمہاری خوبصورتی نہیں۔ راحیل نے کہا، تمہارا حجاب تمہاری خوبصورتی نہیں چھپائی، اس نے تمہیں محفوظ رکھا تاکہ میں لوٹ آؤں۔ دونوں سجدے میں گرتے ہیں اور مقبرے کے در پہ ایک نیا پتھر لگتا ہے۔ سجدوں میں چھپا راز، 2 دل ایک ہو گئے۔